میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت العلماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاست تک پہنچنے کا زینہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اور سماجی تنظیم ہے جس کا کام مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے پیار و محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ بعض لوگ جمعیت کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن اکابر نے اس کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے اس کو اپنے خون سے سینچا، انہوں نے آخری کوشش یہ کی کہ جمعیت کو سیاست کی آلودگیوں سے بچا کر کے قوم کی، مذہب کی، مسلمانوں کی اور عام انسانوں کی خدمت کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ جمعیت اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے کہ اس نے قوم و ملک کی اور اس دیش کی خدمت کے ان طریقوں کو اختیار کیا جس کی مثال کوئی اور پیش کرنے سے بھی قاصر ہے۔ آج میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اپنے علاقے میں جا کر اپنی یونٹوں کے ذریعے تحصیل وائز، قصبے وائز جمعیت کے 4 کاموں کو عام کرنا ہے اور ان کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ سب سے پہلا کام جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت نے ہمیشہ فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے۔ جمعیت یہ کہتی ہے کہ فرقہ پرستی اس دیش کے لیے زہر ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر ہم ایک طرف ہندو فرقہ پرستی کو غلط کہتے ہیں تو ہم نے مسلم فرقہ پرستی کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا ہے۔ جب مسلم فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی اور ہندوستان کے بٹوارے کی بات کی جا رہی تھی، پاکستان کو بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو اس وقت اپنے ہی لوگوں کا گریبان پکڑ کر اور ان کے مقابلے پر آ کر اگر پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے تو ہمارے اکابر نے، جمعیت العلماء کے لیڈروں نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم مسلم فرقہ پرستی کو بھی اس دیش کے لیے زہر سمجھتے ہیں، ہم اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہندو فرقہ پرستی پروان چڑھ رہی ہے۔ جمعیت آج پھر کہتی ہے کہ یہ ملک پہلے بھی فرقہ پرستی کے جنون میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ اگر آج فرقہ پرستوں کو لگام نہیں دی گئی تو ملک پھر ٹوٹے گا، اور ہم اپنے اس ملک کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں ملک کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، فرقہ پرستی کے اس ناگ کو قابو میں کر کے اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں ہو سکتا، تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں ہو سکتا، ظلم و ناانصافی کا مقابلہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ آؤ، اگر فرقہ پرستوں کا منہ کالا کرنا چاہتے ہو تو یہ طے کرو کہ ہم پیار و محبت کے پھول برسا کر فرقہ پرستوں کی ہر چال کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ مولانا ارشد مدنی اپنے ہر بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی اور فرقہ پرستی کی آگ پر جب تک پیار و محبت اور پریم کے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرو گے اس وقت تک امن و امان کا قیام ناممکن ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہوں کہ جس گاؤں میں رہو، جس تحصیل میں رہو،
ضلع کے جس کونے میں رہو وہاں الفت کو اور پیار و محبت کو عام کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کے دروازوں کو کھول دو۔ میں ابھی انگلینڈ کے سفر پر تھا، مجھے عجیب بات لگی کہ وہ قوم جس کی تاریخ میں ظلم سب سے پہلے درج کیا جاتا ہے، انگریز قوم، آج اس نے اپنے انداز کو بدلا ہے اور ویلفیئر کا کام، خدمت خلق کا کام جتنا وہاں ہو رہا ہے شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ خدمت خلق کا پیغام اور خدمت خلق کی تعلیم سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے دی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج مسلمان نے ویلفیئر کے کاموں کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے آپ دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں۔ خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے آپ پرائے کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ملک کے حالات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا یہ پہلا پیغام ہے کہ آپ جہاں جمعیت کی یونٹ سے وابستہ ہیں وہاں خدمت خلق کے ذریعے مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ فرقہ پرست لابی ناکام ہوگی، نفرتوں کی دیوار کھڑی کر کے سیاست چمکانے والے ناکام ہوں گے اور اس دیش میں پیار و محبت عام ہوگا۔ دوسرا پیغام میرا، دوستوں اور ساتھیوں، میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہمارا دین و دھرم ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سن لو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر سب کچھ چلا گیا مگر دین ہے تو اللہ دین کی برکت سے ہمیں جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے وہ بھی عطا کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ دین سے دور ہونا ہی مصائب و آلام کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا دوسروں کے سروں پر پھوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامیوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جو امت میں عام نہیں ہو رہا ہے؟ اور جمعیت العلماء کے لوگ اگر گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور چپ ہیں، معاشرے کی بدحالی کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں، تو یاد رکھو گناہوں کو دیکھ کر کے نظر انداز کرنے والا بھی خدا کے ہاں اتنا ہی مجرم ہے جتنا گناہ کرنے والا مجرم ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مصیبتوں کی وجہ فرقہ پرست طاقتوں کا اقتدار پر آ جانا ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اس کی اصل وجہ ہماری اور آپ کی بددینی ہے، معاشرے میں پھیلنے والے گناہ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ انا ملک الملوکی، انا مالک الملوکی، قلوب الملوکی بیدی۔ اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں،
تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے رب ذوالجلال؟ فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے محبت کو بٹھا دیتا ہوں۔ حکومت بی جے پی کی ہو یا سماجوادی کی، حکومت کانگریس کی ہو یا بی ایس پی کی، حکومت چلانے والوں کے دلوں کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو میں اس کے دل میں اپنے بندوں کی محبت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ ان کو دکھ درد اور تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو اقتدار جس کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو اور دشمنی کو بٹھا دیتا ہوں۔ چاہے اقتدار کانگریس کے ہاتھ میں ہو، چاہے اقتدار سماجوادی کے ہاتھ میں ہو، چاہے اقتدار بی ایس پی کے ہاتھ میں ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کریں گے تو اقتدار جس کے بھی ہاتھ میں ہوگا میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو، عداوت کو، دشمنی کو بٹھا دوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر اقتدار میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ میرے بندوں کو طرح طرح کا عذاب دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اگر قوم کو بچانا ہے پریشانیوں سے، اسلام کو بچانا ہے دشمنوں سے، اور مسلمانوں کو بچانا ہے مصائب سے، تو دین کی شمع کو روشن کرنے اور معاشرے کی اصلاح کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ لیکن اس میں ڈھیل کیوں برتی جاتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عام طور پر ہمارے لوگ، جمعیت کے لوگ اس میدان میں ڈھیلے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خود ہمارے دامن پر سینکڑوں دھبے لگے ہیں، ہم دوسروں کو روکنے میں کامیاب کیسے ہو سکیں گے؟ یہ بات صحیح ہے۔ آؤ ہم پہلی کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے دامن کو صاف کریں گے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اس عزم سے کھڑے ہو کہ ہم خود بھی گناہوں سے، سنتوں کی خلاف ورزی سے، بے دینی کے کاموں سے خود بھی بچیں گے، اپنی آل اولاد کو بھی بچائیں گے، اور انشاءاللہ پھر قوم کے ہر فرد کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے دوستو، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی تکلف نہیں ہے کہ آج سماج میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں ان پر آپ روک ٹوک کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واہ واہ کہنے والے ملیں، آپ کو گالیاں دینے والے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو دھکے بھی مل سکتے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑ سکتی ہیں۔ آؤ ہم عزم کریں کہ ہم ہر طرح کی دشواری برداشت کریں گے اور ہر موقع پر صبر کریں گے، مگر اپنے کام سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے بیٹے نہیں عن المنکر بھی کر، لیکن نہیں عن المنکر کرنے میں تیرا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، تجھے گالیاں سننی پڑ سکتی ہیں، تجھے الٹی سیدھی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ نہیں عن المنکر بھی کر، اور اس راستے میں جو دشواریاں پیش آئیں ان پر اللہ کے لیے صبر کر۔ میرے دوستو یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، اگر جمعیت العلماء سے وابستہ لوگ اس کام کو نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تیسرا پیغام دیکھو، میرا پہلا پیغام یہ تھا کہ فرقہ پرستی اس دیش کے لیے زہر ہے، ہمیں فرقہ پرستی کے خلاف کھڑا ہونا ہے،
اور اس کے جواب میں پیار و محبت کو عام کر رہا ہے. اور جمعیت علماء ہر طرح کی فرقہ پرستی کو غلط کہتی ہے، چاہے وہ مسلم قوم کی طرف سے ہو چاہے غیر مسلم قوم کی طرف سے. اور میرا دوسرا پیغام یہ تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. جب تک مسلمان گناہوں سے بچ کر کے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی عبادات کو درست نہیں کرے گا، اس وقت تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خدا کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرا تیسرا پیغام، میں ابھی جگہ جگہ جا کر اس تیسرے پیغام کو عام کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو. اگر آج ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو یاد رکھو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو بچہ جوان ہوگا اس کے ایمان کی، اس کی دینداری کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. آج اسکولوں میں اور جدید تعلیمی اداروں میں ہندو مذہبی عقائد کو، ہندو تہذیب و تمدن کو نصاب کے اندر داخل کر کے پڑھنے والے چھوٹے بچوں کے ذہن کو کفر و شرک کی آلودگی سے گندا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مسلمانوں، کیا ہم اور آپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یا اس کے سد باب کی کوشش کریں گے؟ بولو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں اس کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کوشش ہوگی؟ ہم نے مدرسے کھول لیے، کیا مدرسے کھولنا کافی ہے؟ مدرسوں میں آنے والے بچوں کی تعداد 4 سے 4.5% ہے. بقیہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھائی سے دور ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھ رہی ہے. کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں؟ غیروں کے اسکولوں میں، عیسائی اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں. ہندوانہ تہذیب و تمدن کے درمیان وہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں. کل اگر خدا کے ہاں ہم سے سوال ہوا کہ آپ نے مدرسے تو قائم کیے لیکن وہ بچے جو مدرسوں میں نہیں آ رہے تھے ان کے ایمان کے تحفظ کی کون سی کوشش کی، تو بتاؤ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آج سے 150 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور پھر دارالعلوم کے طرز پر ملک کے طول و عرض پر جگہ جگہ چھوٹے اور بڑے مدرسے قائم کیے. میرے دوستوں، اگر مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، آج ہمارے اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، قرآن پڑھنے اور دین سیکھنے والے موجود ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب ہماری قربانی کا وقت آیا ہے. اب اگر ہم بیدار ہوئے اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کیا تو انشاءاللہ ان کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جمعیت کا یہ پیغام ہے کہ آپ جگہ جگہ مسلم اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے ارادے کی دیر ہے. آپ کا ارادہ ہوا تو آپ نے عیسائی حکومت، انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے باوجود اس دیش میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کر لیا، مظاہر علوم سہارنپور کی بنیاد رکھ دی، مدرسہ شاہی مراد آباد قائم ہو گیا، جبکہ انگریز کی حکومت تھی اور یہ ادارے اور خاص طور پر دارالعلوم و مدرسہ شاہی تحریک آزادی میں سب سے آگے کھڑے تھے. اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ مدرسہ شاہی کے اساتذہ بھی گرفتار، طلبہ بھی گرفتار، کام کرنے والے ملازمین بھی گرفتار، مدرسہ بند ہو گیا. انگریز کی اس ظالم حکومت کے آنکھوں کے نیچے ہمارے اکابر نے اداروں کو قائم کیا، اور اداروں کو قائم کر کے انگریزوں سے آنکھیں نہیں چرائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی مخالفت بھی کی اور ادارے بھی.
ادارے بھی چلائے. آج ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. میرے دوستوں، اگر اپنی نسلوں کو ارتداد سے بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، تو آؤ ہم طے کریں کہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کوشش کر کے مسلم اسکول قائم کریں گے، اور گلی گلی، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھیں گے. میں 11 اگست کو انگلینڈ کے شہر برمنگھم کے ایئرپورٹ پر اترا، اور پروگرام پورے مہینے کا مرتب تھا. میں وہاں سے شروع ہو گئے پروگرام. 2 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں، 4 دن اس شہر میں، 5 دن اس شہر میں. ہر شہر میں مسلمانوں نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اکثر شہر میں مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ تقریباً 27-28 سال تک مسلسل حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے، اور حضرت ہر جگہ جا کے ایک ہی آواز لگاتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ اور مسلم اسکول قائم کرو. گوروں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں مت بھیجو، اپنے اسکول قائم کرو. آج وہاں کا مسلمان ہر جگہ مسلم اسکول قائم کیے بیٹھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب مولانا اسد مدنی کی روح کو پہنچے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مولانا ارشد مدنی آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر مسلم اسکول کی ضرورت انگلینڈ میں تھی تو آج اس کی ضرورت ہندوستان میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے. میرا یہ پیغام ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آخری چیز جمعیت علماء، میں نے جیسا شروع میں کہا کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک مذہبی جماعت ہے، اور آپ علماء ہیں، جمعیت سے جڑے ورکر ہیں. میں نے آپ کو جو پیغام دیے ہیں، آپ ان کے مطابق کام کریں گے تو کامیابی اسی وقت ملے گی جب ایک شرط آپ پوری کریں گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر ہر کام کو انجام دیتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو اللہ آپ کو قوت عطا کرے گا، کام کرنے میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور خدا آپ کو سرخروئی سے مالا مال کرے گا. اور اگر دکھاوا ہوگا یا نیت کے اندر کھوٹ ہوگا تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. میرے دوستو، میں آخری بات آپ سے کہوں گا، بیٹھے رہیے، بارش ہی تو ہو رہی ہے، بھیگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے رہو، میری بات سنو. آج جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے ساتھی بیٹھے ہیں، اور ضلع کے اندر جو بیٹھے رہیں سب تشریف رکھیں بھائی، ضلع کے اندر تشریف رکھیں. جمعیت کے حوالے سے جو ایک طرح کا خلفشار ہوا تھا، میں اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تمام سمجھتا حضرات تشریف رکھیں بھائی، بیٹھے رہیں، چپ رہو، تم تو چپ رہو بھائی. کچھ دیر کا وقت ہے بس. جو خلفشار ہوا تھا میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھو، کبھی بھی جماعت میں خلفشار ہوتا ہے تو 2 وجہوں سے ہوتا ہے. نمبر 1، جب جماعت کے لوگ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خلفشار ہوتا ہے. اور نمبر 2، جب جماعت سے متعلق لوگ سیاسی مفادات کے لیے جماعت کو استعمال کرتے ہیں تب خلفشار ہوتا ہے. اللہ ہمیں اور ہماری جماعت کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.